بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بستر پر نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھا اور بہت حیران ہوا۔ میں ارد گرد ڈھونڈنے لگا لیکن مجھے کہیں نہ ملی۔ پورا گھر تلاش کرنے کے بعد میں نے جب دیکھا، میرا نام نعمان ہے، میری بیوی کا نام فرحین۔ فرحین کے ساتھ میری پسند کی شادی ہوئی تھی، جبکہ میں ایک بہت ہی امیر اور جگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جبکہ میری بیوی گاؤں کی غریب لڑکی ہے۔ عام طور پر جس گاؤں میں مزارے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، یہ ان کی بیٹی تھی۔ ایک دن میں اپنے کھیتوں میں کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، وہاں میری ملاقات فرحین سے ہوئی۔ وہ بہت مجھے اچھی لگی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیا اور اس کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ میری ماں کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ انہوں نے میری بات کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ گاؤں کے کمی کمین جو ہماری جوتی کے برابر ہیں، ہمارے مزارے کام کرنے والے لوگ، اور تم اس کو جگیردار کی بہو بنا بیٹھے ہو۔ تم سمجھدار ہونا چاہیے تھا، تم گھر کے بڑے بیٹے ہو۔ تم ایسی حرکت کرو گے تو تمہاری طرف دیکھا دیکھی چھوٹے بہن بھائی بھی کمی کمینوں کو دیکھیں گے۔ میری ماں کو وہ سخت ناپسند تھی، گھر کے کسی معاملات میں اس کو اہمیت نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے پانی تک نہیں لیتی تھی۔ بہت سے ہمارے گھر میں نوکر کام کرتے تھے، اور میں نے ایک ملازمہ جس کا نام ساجدہ تھا، اس کو کہا کہ آج سے تو میری بیوی کی خدمت کرو گی اور اس کا دھیان رکھو گی، اور اس کے علاوہ میں اپنی ماں کی ہر بات مانتا تھا۔ خیر، وہ میری بیوی کی خدمت کرنے لگی، اس کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ بہت اچھی تھی، میرے آگے پیچھے رہتی اور میرا خیال رکھتی، میری ضروریات کا خیال رکھتی۔ ایک دن رات کا وقت تھا اور میں نے دیکھا رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا، میری بیوی بستر پر نہیں تھی۔ میں نے پورا گھر دیکھا، مجھے فرحین نہیں ملی۔ اچانک میں گھر سے باہر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا باہر کھڑی ہے، خاموشی سے اندھیرے میں کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کے میں چونک گیا۔ میں نے جا کر اس کو پیچھے سے کندھے سے پکڑا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے چونک گئی۔ نعمان، کچھ نہیں، تم یہاں کیسی آئی؟ میں اسے اندر لے آیا، اس کو پانی پلایا اور دوبارہ لیٹنے کے لیے کہا۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ باہر کیسے گئی۔ خیر، 2-3 دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ باہر کیسے پہنچی، مگر اس کو خود نہیں پتا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد پھر میں نے اس سے وہی سوال کیا۔ اس نے کہا، بچپن میں مجھے سوتے ہوئے چلنے کی عادت تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں ابھی بھی وہ عادت ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اب ایسا کچھ نہیں، بچپن کی بات ہے۔ 2-4 روز اسی طریقے سے گزر گئے۔ ایک دن ناشتے کے دوران امی نے ہم سے کہا، بیٹا، خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ مجھے دادی کب بنا رہی ہو؟ میں نے فرحین کی طرف دیکھا، وہ خاموش رہی۔ وہ شاید تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اس لیے اس بات پہ ابھی آمادہ نہیں ہے۔ میں نے فوراً امی کی بات کو بدلا اور ان سے سوال کر دیا کہ امی، آپ ہمیں خوشخبری کب سنا رہی ہیں؟ میرے چھوٹے بھائی بھی اب جوان ہو چکے ہیں، ان کی شادی کب ہو رہی ہے؟ امی نے کہا، تم ٹینشن مت لو، میں اپنے بیٹوں کی شادی اپنی ہم برابری کے لوگوں میں کروں گی۔ رشتہ اب برابری کے لوگوں میں اچھا لگتا ہے، کسی کمی کمین کی بیٹی نہیں لاؤں گی۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوا، دل بے چین سا ہو گیا۔ فرحین کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے الٹا میری ماں کو جواب دیا، جی، اپنے بیٹوں کی فوراً شادی کر دیں، پہلے سے کہیں وہ کمی کمین کی بیٹی نہ بیاہ کے لیں۔ یہ بات سن کر میری ماں کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، کمی کمین کی بیٹی کو بیاہ کر لاؤ گے تو اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے منہ کھلے گا اور بکواس کرے گی۔ اس طریقے سے فرحین اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے فرحین سے کہا، تم پریشان مت ہو، امی کی باتوں کو دل پہ مت لو، وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہیں۔ ایک بار ہماری اولاد ہو جائے گی، وارث آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ ابھی ہمارے بچے ہوں اور میں اپنے بچوں کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلا کر میں ان کی اہمیت حاصل کروں۔ میں خود ان کے دل میں اپنے لیے اہمیت پیدا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد ہماری اولاد ہوگی، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اہمیت اس سے زیادہ ملے گی۔ میں نے اس کی بات سنی اور خوش ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی۔ اس کے بعد میں تھکا ہوا تھا اور میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد میری آنکھ کھلی تو دیکھا فرحین بستر پر نہیں ہے۔ میں نے اس کو بستر پر نہیں پایا اور پھر سے پریشان ہوا اور اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، فرحین باہر تھی۔ میں نے فرحین کو آوازیں دی تو وہ باہر لان میں کھڑی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، خود پریشان ہوں، تم یہاں کیسے پہنچی؟ اس نے کہا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں یہاں کیسے آئی۔ خیر، میں اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم واپس آؤ اور آ کے سو جاؤ۔ کافی دن ایسے ہی گزر گئے۔ 3-4 روز کے بعد میں نے کہا، رات کو میرے لیے دودھ لائی۔ میں نے کہا، مجھے دودھ نہیں پینا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ فرحین نے کہا کہ نہیں، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ کو دودھ پی لینا چاہیے۔ جیسے ہی میں نے دودھ پیا، اچانک سے مجھے غنودگی آئی اور میں سو گیا۔ میں پھر جب اٹھا تو میں نے کمرے میں فرحین کو نہ پایا۔ میں جب گیا تو وہ ایک درخت کے پاس باہر لان میں کھڑی تھی۔ وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں ہر قیمت پہ تمہاری ہوں۔ میں سن کر پریشان ہوا۔
میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ فرحین نے جیسے ہی میری طرف دیکھا وہ حیران رہ گئی. اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے لگا یہ آپ ہیں، میں تو آپ کو کہہ رہی تھی. خیر یہ بات سن کے میں اس کو دوبارہ کمرے میں لے آیا تو اگلی صبح دیکھا وہ میرے بستر پر نہیں تھی. میں پریشان ہوا ایک دم سے اٹھی اور بستر پر وہ ایک نوٹ بھی چھوڑ گئی تھی. اب میں جان چکا تھا کہ میری بیوی گھر چھوڑ کے جا چکی ہے. میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ تمہیں اس معاملے کے بارے میں پتہ ہے؟ اس کا عاشق کا کیا نام ہے؟ ملازمہ پریشان ہو کہنے لگی صاحب جی مجھے معاف کر دیں، اس بارے میں نہیں جانتی. میں نے ملازمہ کو کہا کہ اب تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گا گاؤں والوں کے سامنے. تم یہ گاؤں میں بات پھیلا دو کہ میری بیوی مر گئی ہے، اس کی قبر میں اس کی جگہ تم اترو گی. میں پریشان بہت زیادہ ہوں. ساجدہ یہ بات سن کے پریشان ہو گئی. ورنہ میں تمہارے بیٹوں کو مار دوں گا. میں نے اس طرح کی اس کو دھمکیاں دی. میری بیوی بھاگ چکی ہے اور مجھے خاندان میں بدنامی کا ڈر ہے، پورے گاؤں میں بدنامی کا ڈر ہے. میں کیسے بتاؤں میری بیوی بھاگ چکی ہے؟ بدنامی کے ڈر سے اب تمہیں قبر میں اترنا ہوگا ورنہ میں تمہارے بچوں کو قید کر دوں گا. لہٰذا 2 دن کے بعد معاملہ طے پایا اور میت کا جنازہ پڑھایا گیا اور اس میت میں ہماری ملازمہ ساجدہ تھی. خیر 2-4 لوگوں کی موجودگی میں جب ہم نے اس کو قبر میں اتارا تو مقررہ وقت پر ہم قبر کو جیسے ہم لوگ ڈالنے لگے تو قبرستان پر ہم پہ 24 لوگوں نے حملہ کر دیا. جب ہم نے لوگوں کو دیکھا تو حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں میرا چھوٹا بھائی تھا اور اس کے ساتھ میں دیکھ کے حیران ہو گیا اور اس کے ساتھ میری بیوی تھی اور میں دنگ ہو گیا کہ یہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اس نے مجھے کہا مجھے معاف کر دو. مجھے لگا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کروں گی لیکن میرا دل تمہارے بھائی پہ آ گیا. کیوں؟ اس نے مجھے میری ہر بات سنی، تم نے میری کوئی بات نہیں سنی. اس نے مجھے وہ ہر حق دیا جو تم نے مجھے نہیں دیا. لہٰذا اس نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. تم پہ مقصد کرنے کا مطلب یہی تھا کہ تم مجھے فوراً طلاق دے دو. میں حیران تھا، میرا چھوٹا بھائی میرے خلاف یہ سازش کر چکا ہے. شرمندگی کے مارے وہ میں نے گاؤں چھوڑ دیا اور جب میں نے چھوڑا کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ گاؤں والوں نے میرے چھوٹے بھائی کا جینا حرام کر دیا ہے اور لوگوں نے میری بیوی کی لاش جو گھر آئی تھی، اس کا مطلب تھا محبت کر کے گھر بسایا نہیں تھا بلکہ وہ جائیداد حاصل کرنے آئی تھی اور تخت و تاج حاصل کرنا ہی اس کا اکثر مقصد اور دھوکہ تھا. افسانہ نگری کے چینل سے آج تو کی تھی یہ آج کی کہانی. اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.